یاد کیا تو وہ لوگ جن کا مجھ سے واسطہ رہا ہے یا واسطہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں ایسے فیصلوں کی ایسے جذبوں کی قدر کرنے والا آدمی ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو بھی ثابت ہوگی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں نے اس ٹینیور کے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک، اس میں 4 سال تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں گزارے اور اپوزیشن میں بھی ہم نے اپنی جماعت اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ پورے قد سے اور پوری دلیری سے اور پوری استقامت سے کھڑے ہو کے گزارے. اس دوران ہمارے خلاف مقدمات قائم ہوئے یا جو بھی انتقامی کارروائیاں ہوئیں وہ آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے کسی بھی انتقامی کارروائی کے اوپر جھکنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی جماعت کا اور اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دیا اور پورے قد سے کھڑے رہے. خواہ کوئی بڑے سے بڑا انہوں نے مقدمہ قائم کیا یا جو بھی حربے استعمال کیے، کیونکہ یہ بدقسمتی تھی اس ملک اور قوم کی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اور دیگر اداروں نے سازش کر کے جب اپوزیشن میں حالانکہ جمہوریت میں نہ صرف اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے بلکہ اس کا احترام کیا جاتا ہے. آپ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ خلاف ووٹ دیا ہوگا، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دشمنی کے جذبات رکھنا اور سیاسی مخالفت کو جو ہے وہ ذاتی مخالفت کے معنی پہنانا، تو اس سے تو معاشرہ نہیں چل سکتا. آج میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو اگر کل مجھے ووٹ نہیں ملے تو آج ووٹ مجھے مل جائیں گے. جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جمہوری اختلاف کو، سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ ذاتی دشمنی سے منسوب کرے اور اپنے لوگوں کو کہے کہ جب تمہیں کوئی مخالف نظر آئے تو اسے تم گالیاں دو، اسے چور کہو، اسے ڈاکو کہو، ماؤں کو کہے کہ چھوٹے بچوں کو کہو کہ جا کے اسکول میں دوسری جماعت کے یا دوسرے مخالف بچے نظر آئیں تو ان کو چور کہا کریں، ان کو ڈاکو کہا کریں، بچوں کو بدتمیزی اور اوئے توئے کا کلچر سکھائے، بد تہذیبی اور بے شرمی کا کلچر جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قوم کو آگے لے کے چلے گا یا قوم کو جو ہے وہ ترقی دے گا. یہی کچھ ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، انہوں نے ساتھ دیا اور اسے اس ملک پہ مسلط کر دیا. 4 سال میں، پونے 4 سال میں کوئی پورے ملک میں وہ بتا دے کہ اس نے کوئی ایک کام کیا ہو. اگر میاں نواز شریف اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنا تو وہ اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے سے لے کے موٹر ویز، ہائی ویز، میٹروز، وہ کون سا بڑے سے بڑا منصوبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں موجود ہے اور وہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں بنا. یہ بتائے کہ اس نے 4 سالوں میں کون سا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا یا کون سا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا. یہ جو موٹر ویز، جو یہ ملتان موٹر وے ہے لاہور سے ملتان تک، ملتان سے سکھر تک، اور اب انشاءاللہ تعالی سکھر سے وہ کراچی تک، اور اس ملک کے
آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ لوگ صبح کراچی سے چلیں گے اور شام کو اپنی گاڑی میں جو ہے وہ فیصل آباد پہنچیں گے۔ یہ ملتان کا جو موٹر وے ہے، آپ یقین کریں کہ ملتان جانے سے پہلے بندے کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ یہ جو سڑکوں کا حال ہے، ملتان جائیں گے پھر واپس آئیں گے تو حشر ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ یہ موٹر وے آپ کے پاس یہی، آپ کمال پور سے چڑھیں، اگلے 2 گھنٹوں میں آپ جو ہے وہ ملتان ہوتے ہیں، اگلے 1.5 گھنٹے میں آپ لاہور ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹوں میں آپ جو ہے وہ 3 گھنٹوں میں آپ اسلام آباد ہوتے ہیں۔ تو سڑک جو ہے وہ ترقی لے کے آتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ بتائے کہ اس نے ان 4 سالوں میں کون سی سڑک، کون سا بڑا منصوبہ پورے ملک میں بنایا؟ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر جو کہتا تھا جی میں 50 لاکھ گھر جو ہے وہ غریبوں کو دوں گا؟ وہ کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ 1 کروڑ نوکری کدھر ہے کہ وہ نوکریاں جو ہے وہ اس نے کہاں پہ دی ہیں لوگوں کو؟ اور اس کے بعد جب یہ 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ترقی کا کام نہیں کیا، ماں سوائے انتقام لینے کے، اپنے مخالفوں کے خلاف مہم جوئی کرنے پہ، گالی گلوچ کرنے پہ، اور وہی اس کا وتیرہ جو ہے وہ جب رہا تو اس کے اپنے ساتھیوں نے جو اس کے الائی تھے انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اور اس کے بعد اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا۔ یہ عمران خان نیازی پہلا وزیر اعظم ہے پچھلے 74 سالوں میں جس کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو منظور ہوا ہے، یعنی یہ بھی اس کی بدبختی کی جو ہے وہ ایک اور نشانی ہے۔ اب 1 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو الائی جماعتیں ہیں ان کی حکومت ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ جب یہ صاحب وزیر اعظم تھے عمران خان نیازی صاحب، انہوں نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ ایسا معاہدہ تھا کہ اس کو پورا کرتے کرتے جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اس معاہدے میں یہ درج تھا سارا کچھ جو کرنا پڑا، اور آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ IMF کے مجبور کرنے پہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کی سبسڈی ختم کی گئی، گیس کی سبسڈی ختم کی گئی، اور اس سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھی۔ اور یہ IMF کے معاہدے کی وہ شرائط ہیں جو پچھلی حکومت نے باقاعدہ طے کی تھی، باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اوپر باقاعدہ حکومت کے دستخط تھے۔ ہم نے آ کے بھرپور کوشش کی کہ ان سے جان چھڑائی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا میاں شہباز شریف ہے، ہم تو صرف جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان۔ یہ معاہدہ ہم نے پاکستان کی حکومت سے کیا ہے، ہم نے کسی شخص سے نہیں کیا۔ جو معاہدے آپ نے کیے ہیں ان کے مطابق اگر کام چلے گا تو چلے گا، ورنہ جو ہے وہ آپ کو قسط جاری نہیں کی جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور ڈیفالٹ کرنے سے جو ملک کی تباہی مچتی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ تو اس لیے مجبوراً جو ہے وہ ہمیں اس معاہدے کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرنی پڑی، اور اس کی اب شرائط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتہ 10 دن میں وہ معاہدہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اس کے بعد امید ہے کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملے گا، اور عام آدمی اور غریب آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ سکون، کچھ پریشانی میں کمی جو ہے وہ لانے میں ہم کامیاب ہوں۔ یہ 1 سال جو گزرا ہے، اس سال میں ایک طرف تو یہ پریشانی تھی کہ ملک کا معاشی طور پہ جو ہے وہ حشر نشر ہو چکا تھا، اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اور دوسری طرف یہ پریشانی کہ اس بدبخت نے بھی کوئی جو ہے وہ 1 مہینہ بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزارا۔ کبھی لانگ مارچ،
کبھی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، میں آ کے وہاں پہ ہر چیز سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ آ کے گھراؤ کر لوں گا، میں 25 مئی کو آ کے ہر چیز بند کر دوں گا۔ جب 25 مئی کو وہاں پہ اسے جو ہے وہ